ہے، اس میں لاگو ہے، اس میں رائج ہے، کیا یہ قانون اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مطابق نہیں؟ اور اگر یہ اسلام کے مطابق ہے تو اوکے ٹھیک ہے فابہا، اور اگر یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو اس کو اسلام کی روح کے مطابق کس طرح ڈھالا جا سکتا ہے؟ اور اس اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مسالک کے علماء موجود ہیں، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل میں ماہرین موجود ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، ماہرین سیاسیات ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، ماہرین نظام عدالت ہیں، اس میں تمام ماہرین پورے ملک کے ہمارے جو ذہین طبقہ ہے وہ اس میں موجود ہے۔ تو گویا جب آئین اور دستور میں یہ بات بڑی پکی طریقے سے موجود ہے کہ اس کا نام اسلامی، اس کا مذہب اسلام، اور اس میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور جو قانون نافذ ہیں اگر ان میں بھی کوئی قانون اسلام کی روح کی بنیادی روح و تصور کے خلاف ہے تو اس کو اسلامی روح میں ڈھالا جائے گا، اور اس کے لیے ایک اس نظریاتی کونسل کا ادارہ بنایا گیا۔ تو گویا ان سب چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو ہمیں بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی کنفیوژن کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہم ایک اسلامی ملک میں رہنے والے ہیں الحمدللہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا جب یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہ ایک اسلامی مملکت ہے اور اس میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، تو اب یہ ہے کہ اس میں اسلام کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے اندر کوئی ریاست قائم کی جائے، یہ الگ سے کوئی نظام بنایا جائے اور اسے اسلام کہہ کے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے بندوق کے زور پر، تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اسلامی ریاست کے اندر ریاست بنانا یہ در حقیقت یہ بھی غیر اسلامی سوچ کا نتیجہ ہے، تو قرآن پاک میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کے، مسلمانوں کا اجتماعی راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ اسے جنت کا راستہ نہیں کہتا، اسے جہنم کا راستہ اللہ کہہ رہا ہے، اسے اللہ اچھا راستہ نہیں کہہ رہا، اسے اللہ برا راستہ کہہ رہا ہے۔ گویا اگر ہم یا آپ یا کوئی بھی طبقہ پاکستان میں رہنے والا اپنے آپ کو اسلام پسند سمجھتا ہے اور کہتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ مسلمان سمجھتا ہے اور ملک کے قوانین اور آئین اور دستور کو اسلامی بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ موجود ہے۔ اگر آپ کسی بھی مسلک سے وابستہ ہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ تمام مسالک کی نمائندہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ آپ اگر ملک کے کسی قانون کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں، تو وہ تو ہمارے آئین میں یہ راستہ موجود ہے کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائیے اور انہیں کہیں کہ پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق اس قانون کو اسلام میں ڈھالنا آپ کی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ہم ریاست میں ریاست بنائیں اور بندوق کی نوک پر لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اس کی بجائے ہمیں ایک قانونی، ایک دستوری، ایک آئینی راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے سے سفارشات تیار کر کے اپنی پارلیمنٹ کو دیں، اپنے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کو دیں اور ان کو باور کرائیں کہ اگر آئین میں یہ موجود ہے کہ اس میں کوئی قانون اسلام کے منافی نہیں ہوگا تو اس آئینی راستے کو اختیار کر کے ہم اس ملک میں باقی جو قوانین ہیں ان کو بھی اسلام میں ڈال سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے اس قدر قانونی راستے موجود ہوں وہاں غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ علامہ صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں اسلام کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے، ریاست ود ان ریاست۔ علامہ صاحب جہاد ہم سنتے آئے اور ہم سنتے رہیں گے، جہاد اسلامک جہاد ہے، لیکن اس حوالے سے آپ ہمیں یہ گائیڈ لائن دیجیے گا کہ جہاد کا حکم کون دے سکتا ہے اسلامی ریاست میں؟ کس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے؟ کسی مفتی کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، یا صدر مملکت کے پاس، یا گورنمنٹ کے پاس؟ ہو از دیٹ اتھارٹی کہ جو کہے کہ جناب نکل پڑو جہاد کے لیے اسلامک اسٹیٹ میں؟ میں اس پروگرام کے حوالے سے پوری قوم، پوری امت مسلمہ، بالخصوص پاکستانی اپنی برادری کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کتاب و سنت کے حوالے سے کہ اسلام میں جہاں جہاد ہے وہاں اجتہاد بھی ہے۔
آج کے مسائل کو آپ جہاد سے زیادہ آپ اجتہاد سے حل کریں، آپ فکر و تدبر سے حل کریں، کیونکہ آج کا دور وہ دور نہیں، پاکستان میں وہ ماحول نہیں ہے کہ جہاں آمریت ہو، پاکستان میں وہ نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہو، پاکستان میں وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے. پاکستان میں ہر محکمہ، ہر شعبہ آزاد ہے، صحافت آزاد ہے، میڈیا آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں، پارلیمنٹ آزاد ہے. تو جہاں اتنی آزادی ہو وہاں جہاد سے مسائل نہیں حل ہوتے، وہاں اجتہاد سے حل ہوتے ہیں. تو میں امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ جہاد کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ توجہ اجتہاد پر دیں. رہا آپ کا سوال کہ اسلام میں جہاد ہے اور جہاد رہے گا قیامت تک، اسلام میں نماز ہے قیامت تک نماز رہے گی، اسلام میں حج ہے قیامت تک حج رہے گا، اسلام میں روزہ ہے قیامت تک روزہ رہے گا، اسلام میں تلاوت قرآن ہے قیامت تک رہے گی. ان چیزوں کو ہم اسلام سے الگ نہیں کر سکتے، لیکن ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے شرائط ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کے قوائف ہیں، اس کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق ہے. پہلی بات تو یہ کہ جہاد کا آرڈر یا جہاد کو ڈکلیئر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اچھا، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جماعت بنا کے میں جہاد شروع کر دوں، آپ اپنا گروہ بنا کے آپ جہاد شروع کر دیں، تیسرا اٹھے وہ اپنا گروہ بنا کے وہ جہاد شروع کر دے. اس طرح تو ملک انتشار کا شکار ہو جائے گا، ملک میں امن ختم ہو جائے گا، ملک کی ترقی رک جائے گی، ملک میں تعلیم کا نظام تباہ ہو جائے گا، ملک میں نظام عدالت تباہ ہو جائے گا. جہاد کا جائزہ لینا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. جہاد کے لیے حالات کا جائزہ لینا کہ اس وقت ہمیں جہاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، وہ مجلس شورا کا کام ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہے کہ وہ سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ سچویشن ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے سامنے رکھیں، اور پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ان سفارشات کی روشنی میں وہ پھر اعلان کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ میں اور آپ جہاد کا اعلان کر کے جہاد شروع کر دیں. اس کو آپ جہاد تو کہہ سکتے ہیں جدوجہد کے معنی میں، لیکن اسلامی جہاد نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، آج کل کی اگر ہم اس کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو اسلام کے نام پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس وقت مالاکنڈ ڈویژن میں، سوات میں، بنیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے اس وقت جو سچویشن آپریشن کی، ایک ہے آپریشن سے پہلے کی سچویشن. میں نہیں سمجھتا کہ آپریشن سے پہلے جو وہاں اسلام کو نافذ کرنے کی جو جدوجہد کی گئی اور جو کوشش کی گئی اس کو میں اسلام اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق کہہ سکوں.